اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم نحو پر مشتمل مشہور زمانہ کتاب ہدایت النحو کے لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب تک جو ہے ہم 2 لیکچرز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا۔ آج کی جو عبارت ہے ہماری وہ ہے والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب عاقبت کا جو معنی ہے وہ اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، جزا بھی ہے، خیر بھی ہے، نیک بھی ہے، بدلہ بھی ہے، اور ہر چیز کا خاتمہ اسے بھی کہا جاتا ہے، انجام، ہر چیز کا انجام، چاہے اچھا ہو یا پھر برا، اور نتیجہ، اسے بھی عاقبت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ آپ نے غور کیا، میں نے کیا کہ اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عاقبت کا معنی انجام ہے، یہاں پر اگر مناسب لے لیں تو انجام جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ ہے اچھا انجام۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی ترکیب کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر صرفی اور نحوی اجرا بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واو جو ہے، یہ واو کیا ہے؟ یہ واو اعتراضیہ ہے، یعنی کہ آپ اس جملے کو جملہ معترضہ بنا دیں، ٹھیک ہے، کہ اوپر بات ہوئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور یہاں پر یہ کہا کہ اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کا آپ ترجمہ جو ہے مطلب اور کا ہی ترجمہ لیں گے، لیکن آپ اس واو کو واو اعتراضیہ، واو معترضہ آپ بنا دیں، کیونکہ آپ اس جملے کو جملہ معترضہ بنانے والے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ العاقبۃ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور معرفہ کی اقسام میں معرف باللام ہے، کیونکہ جس پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے۔ عاقبۃ، یہ جو تا کے اوپر پیش ہے، تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر معنی تنوین ہے، یعنی تنوین کو روکنے والی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ الف لام، کیونکہ الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی۔ یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور یہ حالت رفعی میں ہونے کی علامت ہے۔ اچھا، حالت رفعی میں ہے کیوں؟ اس وجہ سے حالت رفعی میں ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث کیوں ہے؟ اس وجہ سے مؤنث ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ، اس کے آگے جو ہے وہ آخر میں گول تا ہے، اور گول تا جو ہے وہ مؤنث کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع؟ یہ واحد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تثنیہ اور جمع کی اس میں کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر تثنیہ کی ہوتا تو آ کی بتانی ہوتا، اور اگر جمع ہوتا تو آ کی باتن ہوتا، اگر جمع ہوتا تو آ کی باتن ہوتا، لیکن یہ واحد ہے، تو تثنیہ اور جمع کی اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اب یہ شروع میں معرفہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ معرف باللام ہے، تو اب شروع میں معرفہ آئے گا تو ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ مبتدا۔ تو اب مبتدا کے بعد کیا تلاش کرنا ہے؟ ہم نے اس کی خبر۔ اب خبر تلاش کرنے کے لیے گئے تو آگے ہمیں ملا للمتقین، اس میں لام حرف جر ہے اور متقین مجرور ہے۔ اب یہ جو لام حرف جر ہے، یہ جو ہے اس کے بعد حالت جری میں ہے متقین۔ یہ متقین کیا ہے؟ یہ جمع مذکر سالم ہے،
اس کی آلت رفعی واو ما قبل مضموم متقونا اور آلت نصبی اور آلت جری متقینہ متقینہ، یعنی یا ما قبل مکسور یا ما قبل مکسور، تو یہ آلت جری میں ہے۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر لام حرف جر اور متقینہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے اور کسی نہ کسی سے متعلق ہو کر ہی بنتا ہے، اور متعلق کبھی عبارت میں موجود ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو متعلق نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب ایسا کریں گے کہ یہاں پر ہم جو ہے متعلق نکالیں گے۔ مناسب جو متعلق ہے وہ ہے ثابتتن۔ ثابتن کیوں نہیں نکال لیں آپ؟ اس وجہ سے ثابتتن نکال لیں کیونکہ تاکہ اس میں سے ہیا ضمیر نکال کر مبتدا کی طرف لوٹائیں، اور مبتدا میں اور جو ہے وہ جو صیغہ ہم نکال رہے ہیں اس میں مطابقت ہو جائے، اس وجہ سے۔ تو یہاں پر تو یہاں پر اس کی ترکیب جو ہے وہ اس طرح سے کچھ کر دیں گے کہ العاقبتو کو آپ نے بنا دینا ہے معرفہ مبتدا اور لام حرف جر اور المتقینہ مجرور۔ پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کہہ دیں گے کہ یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر یہ ثابتتن اسم فاعل اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، کیونکہ ہیا ضمیر آپ لوٹا رہے ہیں اور وہ عاقبتو کی طرف لوٹا رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عاقبتو مؤنث ہے اور جو ضمیر آپ لوٹا رہے ہیں وہ بھی مؤنث ہے۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، ثابتتن اسم فاعل اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، پھر یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو ترجمہ کے اوپر بات ہو گئی، ترکیب کے اوپر بات ہو گئی، تھوڑا بہت صرفی اور نحوی جو ہے وہ اجرا بھی اس کے اوپر ہو گیا۔ اگر اب مزید اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں اور اس کی تشریح اور توضیح کے اوپر بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر العاقبتو پر جو الف لام ہے یہ الف لام کیوں ہے؟ تو اصل میں یہ الف لام یوں کہا جاتا ہے کہ یہ الف لام جو ہے وہ مضاف کے عوض میں ہے نا، یعنی مضاف کے بدلے میں ہے، کیونکہ یہاں پر سے مضاف کو حذف کر دیا اور اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ الف لام جو ہے وہ ہم لوگ لے کر آ گئے، کیونکہ اصل عبارت جو ہے نا وہ کچھ یوں تھی خیر العاقبتی، ہے نا، یعنی خیر مضاف تھا اس کو حذف کر دیا، یا پھر یوں کہہ دیں حسن العاقبتی، حسن مضاف تھا اور پھر اس کو حذف کر دیا۔ تو پھر مضاف کو حذف کر کے ہم نے کیا کیا؟ مضاف کو حذف کر کے اس کی جگہ پر ہم لوگ اس کے عوض الف لام لے کر آ گئے۔ اگر ایسا نہ کریں تو دیکھیں، اگر ایسا نہیں کرتے نا تو میں نے آپ کو ابتداءً میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ عاقبت کا معنی کیا ہے؟ عاقبت کا معنی ہے انجام، اور اگر الف لام کو مضاف کے عوض نہ مانے تو پھر عاقبت کا جو لفظ ہے وہ انجام خیر، اچھے انجام اور انجام شر یعنی برے انجام دونوں کو شامل ہو جائے گا، یعنی اس کا مطلب اچھا انجام بھی ہوگا اور برا انجام بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کے شروع میں اگر ہم لگا دیں خیر العاقبتی، اگر مضاف محذوف مان لیں اور حسن العاقبتی یا تو پھر اگر مضاف محذوف مان لیں گے تو ہاں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اچھا انجام ثابت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، متقین کے لیے تو برا انجام نہیں ہے۔ یا پھر ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ العاقبتو کو آپ بنا دیں موصوف، اور المحمودتو اس کو آپ بنا دیں صفت، العاقبتو کو موصوف اور المحمودتو کو صفت محذوف، مذکور نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے، مطلب حذف کی گئی ہے، تو پھر یہ موصوف اور صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر، صفت محذوف سے مل کر پھر مرکب توصیفی ہو جائے گا، اور پھر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بن جائے گا،
اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر باقی طریقہ کار وہی ہے، یعنی عاقبت محمودہ، یعنی اچھی عاقبت، ایسی عاقبت جس کی تعریف کی گئی ہے متقین کے لیے ہے، یہ جمع، ٹھیک ہے نا، متقین کے لیے۔ پھر متقین کے اوپر اگر بات کریں تو ویسے میں آپ کو بتا چکا، یہ متقین جو ہے یہ متقیون کی جمع ہے، اور متقی کون ہوتا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں تو بات کو سمجھ رہے ہیں، تو متقی جو ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہو۔ اور متقی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کچھ یوں کی جاتی ہے کہ متقی وہ ہے جو صغائر اور کبائر، یعنی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں سے بچنے والا ہو، ایسا پرہیزگار اس کو کہیں گے متقی۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ آج العاقبۃ للمتقین پر بات کی، یہ ہماری آج کی عبارت تھی۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، صرفی نحوی اجرا ہو گیا، اور پھر اس کے متعلق جو بھی مطلب نکات تھے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ مجھے امید ہے یہاں تک جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلی عبارت کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ دعا میں یاد رکھیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔